بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ کریم رحمت برکت عطا فرمائے۔ آج ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ حضرت جی کوئی اس طرح کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اس طرح کا کوئی جو وظیفہ بتائیں، کوئی ورد بتا دیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکلات ہیں، گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے بھی بڑے پریشان ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ تنگ دستی آ چکی ہے اور فاقے پڑھ رہے ہیں اور بڑی پریشانی ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور بہت کوشش کر رہے ہیں، جاب بھی نہیں مل رہی ہے، بڑی کوشش کر لی ہے، جو ہے بڑے مسائل ہیں اور رشتہ داروں کے بھی ساتھ بھی بڑے مسائل ہیں، جس کے پاس بھی جاتے ہیں مدد مانگنے کو تو وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب ایک بندہ خود خوشحال نہیں ہے تو وہ دوسرے کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ ایک بندے کے خود کے جیب کے اندر کچھ نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیسے دے گا؟ ہاں وہ لوگ تو اب رہے نہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں پر نثار کرنے والے تھے، تو اب تو ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جی بس میں امیر ہو جاؤں، بس میں امیر ہو جاؤں۔ تو حالات بھی ظاہر ہے ایسے ہیں، اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ جو ہے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ بچیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ دکان نہیں چلتی ہے اس وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن جو ہے معاملہ ڈاؤن ہی ہوتا جا رہا ہے، اس دکان کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو ٹونوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، گھر کے اندر پریشانی آ گئی ہے، گھر کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، گھر کے اندر جو ہے ایک مشکل ختم ہوتی نہیں ہے دوسری آن گرتی ہے، ایک پرابلم ختم ہوتی نہیں ہے دوسری سر پکڑ لیتی ہے۔ تو اگر آپ بھی مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، الغرض آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی کام ہے آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا، آپ بڑی کوشش آپ نے کر لی لیکن نہیں ہو پا رہا، آپ نے انویسٹ بھی کی ہے لیکن اس کا کوئی آپ کو سدباب نہیں مل رہا، تو اگر آپ ہر کام ہر بندے کے پاس جا کر تھک گئے، ہار گئے، اب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ حضرات جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس بھی لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہونے کا نام لے رہا، تو ناظرین پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے ہیں، فلسطین کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو اب ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، کوئی ایسا حل بتایا جائے کہ ان حالات کی پیش نظر ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی ہمیں طریقہ کار بتایا جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہمیں بتایا جائے، کوئی ایسا ورد یا کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ہمیں کچھ نہ کچھ تو حل دیا جائے کہ ہم ان حالات کے اندر ہم کیا کریں۔ تو ہر بندہ ظاہر ہے پریشان ہے، ہر بندہ، کچھ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی نوکری ہے تو باس سے نہیں بنتی ہے، مالک سے نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، مزدور ہے بیچارہ، وہ سارا دن مزدوریاں ڈھونڈتا ہے لیکن مزدوری ملتی نہیں ہے، فیکٹری کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارا دن وہ بھی پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں، کیا ہے جی وہ تنخواہ وقت پہ نہیں ملتی ہے، کسی کو تنخواہ نہ ملنے کا وہ شکوہ ہے، مطلب ہزاروں شکوے شکایات ہیں۔ تو ان تمام مسائل کی روشنی میں آج آپ کو ایک ایسا حل بتانے جا رہا ہوں کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور ایسا عمل ہے کہ آپ کا چاہے کوئی بھی کام ہو، آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی بھی اس طرح کا پریشانی ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ کی کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے رشتے کی وجہ سے ہے، رزق کی وجہ سے ہے، نوکری کی وجہ سے ہے، گھر بار کی وجہ سے ہے، کوئی بھی الغرض معاملہ ہے، کسی بھی قسم کا ہے، حالات چاہے آپ کے کیسے بھی ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگر یہ ہمارا بتایا ہوا طریقہ اگر آپ استعمال کریں گے، اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر ہی، بلکہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی قسمت نے اور آپ کے مقدر نے ساتھ دیا تو چند دن تو کیا میں کہتا ہوں ایک ہفتے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور شاید اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا کام ایک دن کے اندر ہی ہو جائے، یہ تو پھر رب کی ذات پر ہے، وہ آپ کو کب اور کس وقت اور آپ پر راضی ہوتا ہے، کب آپ کو عنایتوں سے اور آپ کی رحمتوں کے، اپنی فضل کے، اپنے کرم کے، اپنے خزانوں کے دروازے آپ پر جو ہے کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ضرور ہے، وہ رب کو بھی بڑا پیارا ہے، بڑا اس کو محبوب ہے، بڑا اس کو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ پھر وہ جو کرتا ہے نا اللہ پاک اس کے لیے اپنے رحمتوں کے، اپنے خزانوں کے، رزق کے اور ہر طرح کے جو دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس پر اتنی عنایتوں کی بارش کرتا ہے، اتنی رحمتیں برساتا ہے کہ انسان خود دنگ رہ جاتا ہے کہ میں اس قابل تھا نہیں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا عطا فرما دیا کہ ناظرین و سامعین یہ وظیفہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہر بندے نے مجھے دعا دی ہے
کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب ماشاءاللہ ہم نے کرنا شروع کیا ہے، اور ادھر سے اللہ پاک کی چھما چھم رحمتیں اور اس کا کرم کی جو ہے نزول ہونا شروع ہوا، اور چند دنوں کے اندر اتنے اللہ نے ہماری پریشانیاں اور ہماری مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دیا، پریشانیوں کو اللہ نے ختم فرما کے خوشیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ تو چلیے ناظرین، بنا وقت ضائع کیے آج ہم اس عمل کو ہم سنتے ہیں، آخر ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا وظیفہ ہے، ایسا کون سا ورد ہے، ایسا کون سا ٹوٹکا ہے کہ جو اللہ کو بھی بڑا پسند ہے اور اس کے حبیب کو بھی بڑا پسند ہے۔ ناظرین وہ کیا ہے؟ خود قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی کے متعلق ایک اور آیت کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ۔ اسی کے متعلق ایک اور آیت کے اندر ہے قَالُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ ناظرین و سامعین محترم، میری مراد اللہ پاک کے کلام بھی میں نے آپ کو سنا دیا، چلے میں حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت جو ہے آپ کو دیکھتی کہ حضور علیہ السلام رات کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے اور جو ہے رات کو قیام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھول جایا کرتے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اگلے پچھلے لوگوں کو جو ہے بخش دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں رب کی عطاؤں اور رب کے کرم اور اس کے نزول کو میں حاصل نہ کروں؟ تو ناظرین و سامعین، ہاں جی، یہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ ایک تو 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رب کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ آپ کا جو کام نہیں ہو رہا، آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور 2 رکعت کم از کم، ویسے تو آپ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 2 آپ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں۔ ناغہ نہیں کرنا، آپ نے سستی نہیں کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، اور جب آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے چند منٹ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، 33 بار یہ تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ رو کر التجا کریں، دعا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کہ دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن رب کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے، آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کی عطا میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل آپ آج سے ہی شروع کر دیں۔ ویسے بھی راتیں ماشاءاللہ بڑی ہیں، آسانی سے بندہ اٹھ سکتا ہے، 5 گھنٹہ نماز کی بھی پابندی کریں، لیکن اس خاص نماز کی، یہ وہ نماز ہے کہ ہر اللہ کا پیارا، ہر اللہ کا ولی، ہر اللہ کا پیغمبر، ہر اللہ کا رسول اس نماز کو ضرور پڑھتا رہا ہے، اور کئی لوگوں نے اس نماز کی برکت سے ان کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا، وہ ولایت کے مقام تک پہنچے ہیں، صرف کیا ہے، تہجد کی نماز کی برکت کی وجہ سے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، آج سے ہی آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کیسے اللہ کی رحمت برستی ہے، کیسے اللہ کی کرم آپ پر ہوتا ہے، کیسے اللہ کی جو ہے رحمتوں کی برسات چھما چھم آپ پر ہوتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ بہت جلد، آپ جس مسئلے کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، جس پریشانی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ ساری اللہ پاک حل فرما دے گا۔ یہی وہ دربار ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، کسی لمحے بند نہیں ہوتا۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس ٹائم چاہیں، آپ بارگاہ ربوبیت میں آ کر التجا بھی کر سکتے ہیں اور عرض بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں لیکن لوگ سن کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں
اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ دربار ہے جہاں سے انسان خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ لوگوں سے مانگو، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن رب سے نہ مانگو تو رب ناراض ہوتا ہے۔ رب سے جو مانگتا ہے، رب سے جو باتیں کرتا ہے، رب سے جو اپنے حال شیئر کرتا ہے، اللہ اس پر راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میرے در پہ آیا، غیروں کے پاس نہیں گیا، میرے دربار میں آیا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، تہجد کی نماز کی پابندی آج سے شروع کریں اور اس کو پڑھیں، اور ہمارے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کے معاملات میں آسانیاں فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔